السلام علیکم۔ بادشاہ، ملکہ اور ملازم۔ ایک بادشاہ کے محل میں صفائی کرتے جب ایک ملازم کی نظر ملکہ پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا، لیکن اپنی حیثیت اور ملکہ کی حیثیت میں فرق دیکھتا تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ پھر دل تھا جو ایک ملاقات کی حسرت میں تڑپتا رہا۔ عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ لیا اور وہ بستر پر پڑ گیا۔ ملازم کی بیوی بھی اس ساری حالات سے واقف تھی۔ ملازم کی خراب حالت کی بنا پر اس کی بیوی اس کی جگہ پر کام پہ لگ گئی۔ کئی دن تک جب ملازم ملکہ کو وہاں نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا۔ ملازم کی بیوی یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ ملکہ کو اصل بات بتا دی تو نہ جانے کیا حال ہو ہمارا، لیکن ملکہ نے اس کی گھبراہٹ جانچ کر اسے اعتماد میں لیا اور حقیقت پوچھی۔ ملازم کی بیوی نے وہ ساری صورتحال ملکہ کو گوش گزار کر دی۔ تب ملکہ نے اسے کہا کہ اس سے ملاقات کا یہی ایک راستہ ہے کہ تم اپنے شوہر سے جا کر کہہ دو کل وہ شہر سے باہر کسی رستے پر بیٹھ جائے اور بس اللہ 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 کا ورد کرتا رہے، نہ تو کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا ہوا کوئی تحفہ قبول کرے۔ ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچیں گے تو وہ ملاقات کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ ملکہ کا پیغام سنتے ہی ملازم کی جان میں جان آئی اور وہ گدھاؤں کا بھیس بدل کر ایک راستے پہ جا کے بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ آنے جانے والے اس سے متاثر ہوتے اور نذرانے ساتھ لاتے، لیکن وہ نہ سر اٹھا کر کسی کو دیکھتا اور نہ ہی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا۔ کرتے کرتے خبر بادشاہ تک پہنچی اور اس نے وزیر کو بھیجا کہ دریافت کرو کہ کون ہے وہ اور اس کی سچائی کس حد تک ہے۔ وزیر نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ فیض پانے کی غرض سے خود چل کر اس کے پاس گیا۔ جب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو ملکہ نے بادشاہ سے اس نیک انسان کی زیارت کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ اسی اثناء میں جب ملازم کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک وہ دل سے نہیں صرف ایک دنیاوی مقصد کی تحت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تسبیح کر رہا تھا اور وہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر اس قدر ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں، کیا بادشاہ اور کیا عام انسان سب ہی اسے عزت دے رہے ہیں۔ یہ کرامات تو صرف زبان سے وہ پاک نام لینے کی ہیں، اگر سچے دل سے اس نام کی تسبیح کی جائے تو وہ کتنی رحمتوں کا نزول مجھ پر فرمائے گا۔ کچھ دیر بعد جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا اور وہ مطمئن ہوئی کہ کوئی آج اس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو گیا۔ وہ روتی ہوئی واپس اپنے محل چلی گئی۔ بے شک اس پاک ذات اللہ رب العزت کا ذکر اپنے آپ میں ایک رحمت ہے، اور جو سچے دل سے اپنے مال کو مختار اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اللہ کبھی اسے مایوس اور تنہا نہیں رہنے دیتا۔ اللہ آپ کا، میرا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔